السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اسے ہوش آ چکا تھا جس وقت اس نے اپنی لرزتی کانپتی گھنی پلکوں سے سجی خوبصورت آنکھوں کو کھولا، تب سب سے پہلے اس کی نظر روم کی خوبصورت سیلنگ سے ہوتی ہوئی اپنے پیروں کی طرف پریشان چہرہ لیے بیٹھی شال پر پڑی۔ اس نے چونکوں سے دیکھتے خود پر پڑے کمفرٹر کو دیکھا تھا۔ وہ تو زیب کے تھپڑ مارنے کے بعد باہر مین گیٹ پر گری تھی، تو یہ اس روم میں اسے کون لایا؟ حیرت سے سوچتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے سراپے کے گرداب بھی وہی چادر لپٹی ہوئی تھی جس میں خود کو چھپا کر وہ ملکہ اس سے بھاگ رہی تھی۔ شکر تمہیں ہوش آیا۔ یہ آواز اس کے دائیں طرف پریشان چہرہ لیے بیٹھی مشل کی تھی جو اس کے سرانے بیک گراؤنڈ سے بیٹھی تھی۔ یہ دونوں مہربان ہستیاں ان کچھ ایک لوگوں میں سے تھی جو اتنے کم وقت میں نہ صرف اس کے دل میں بہت گہری جگہ بنا چکی تھی بلکہ اس کے لیے اپنوں سے بڑھ کر اپنی ثابت ہوئی تھی۔ یہ دونوں لڑکیاں درد کے اس کڑے وقت میں زورین کی بہترین ہمدرد و غمگسار بن چکی تھی، اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ زورین نے مشل کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سوچا، مشل آپ ہی میں۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس کی نظر سامنے اٹھی تھی اور پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر اس کی دکھتی آنکھیں دوبارہ جلنے لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے رونا شروع کر دیتی، اچانک کمرے میں ایک بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دوبارہ کوئی بھی بیوقوفی مت کرنا، مگر تمہیں ایک کے بعد ایک غلطی پر غلطیاں کیے جا رہی ہو۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یوں چپ چاپ تم گھر چھوڑ کر کہاں بھاگ رہی تھی؟ اس بھاری مردانہ آواز کے تعاقب میں اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر ڈرتے ڈرتے دوبارہ سامنے دیکھا۔ روم کی مرکزی دیوار کے ساتھ بڑے سے صوفے پر بیٹھے ارتضیٰ زارون اور گھر کے سبھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس کا گلا بالکل سوکھ گیا تھا۔ ایک تو اسے ویسے ہی ان سب سے اتنا ڈر لگتا تھا، اور اوپر سے اس وقت وہ ان سب کی کڑی نگاہوں کی زد میں تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی شال اور مشل کو دیکھا تھا، مگر دونوں بھی سوالی نظروں سے اسے دیکھے تھی۔ جواب دو، ارتضیٰ نے دوبارہ سے گرج کر پوچھا تھا، اور اس کی آواز سن کر دہل اٹھی تھی۔ میری وجہ سے سب لوگ علاء آپی پر بہت غصہ تھے، ان کو سب بار بار ملامت کر رہے تھے۔ کل میری وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ آپ سب کی زندگی میری وجہ سے خطرے میں پڑ گئی تھی۔ میں آپ لوگوں کے لیے مزید مصیبت بننا نہیں چاہتی تھی۔ آپ سب میرے محسن ہیں، مگر میری وجہ سے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر اب میں یہاں رہی تو آگے بھی آپ کو ایسے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے میں چپ چاپ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ لرزتی آواز بولی تھی، آنکھیں ایک بار پھر ڈر و بے مائگی کے احساس سے بہنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ ارتضیٰ نے ایک بار پھر غصے سے پوچھا تھا۔ میں ہاسٹل یا کسی دارالامان میں جا رہی تھی۔ اس بار بھی وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، اپنے ہاتھ میں زہر لے کر تم ہاسٹل یا دارالامان میں جا رہی تھی؟ اب جب اس سے پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں بابا کے دارالامان بھجوا دیتا ہوں، تب تم نے کیوں منع کیا تھا؟ اور اب اگر تم ہاسٹل یا دارالامان جا بھی رہی تھی تو جانے سے پہلے تمہیں یہ کیسے پتہ تھا کہ ان جگہوں پر چوہے ہوں گے؟ یا یہ زہر تم وہاں چوہوں کو دینے کے بجائے کسی انسان کو دینا چاہتی تھی، مارنا چاہتی تھی کسی کو؟ بولو۔ ارتضیٰ نے اس بار بھی تیز آواز پوچھا۔ نہیں، یہ زہر تو میں نے اپنے لیے۔ ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولنے لگی تھی، مگر پھر سامنے موجود سب لوگوں کی گھورتی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر وہ ان سب سے خوفزدہ ہوتے ہوئے لب بھیج کر خاموش ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے یہاں سے چپ چاپ بھاگ جانے یا تمہاری موت سے وہ لوگ تمہیں اور میری فیملی کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ تم یہ گھر چھوڑو، یہ شہر یا پھر یہ ملک چھوڑ کر چلی جاؤ، وہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ ان سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگاؤ گی تو بھی وہ تمہیں قبر سے باہر نکال کر تم سے اپنے نقصان کا حساب لیں گے، مگر بخشیں گے کسی کو بھی صورت نہیں۔ تو اپنے دل و ذہن سے یہ خیال تم ہمیشہ کے لیے نکال دو کہ ان دو صورتوں میں تم ان سے بچ سکو گی۔ ارتضیٰ روتی ہوئی زورین کو دیکھ کر اسے ایک تلخ حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ تو پھر بتائے میں کیا کروں؟ چلی جاتی ہوں میں ان لوگوں کے پاس تاکہ چوہے بلے کا کھیل ایک دفعہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ جھنجلا کر بولی، شٹ اپ، تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک بار کی بات؟ بھیا اس کا دماغ درست نہیں ہوا ابھی، مزید ایک تھپڑ پڑے گا تو خود بخود عقل ٹھکانے آ جائے گی بیوقوف لڑکی کی۔ زورین کی بات سن کر زیب کا دماغ ایک مرتبہ پھر گھوم کر رہ گیا تھا۔ زیب چپ رہو تم، میں بات کر رہا ہوں نا، اب بیچ میں بالکل مت بولنا۔ ارتضیٰ نے تنبیہ آواز سن کر زیب لب بھیج کر خاموش ہو گیا، مگر اس نے شرربار نگاہوں سے زورین کو گھورا تھا۔ تمہارا ان لوگوں کے پاس جانا اس مسئلے کا حل ہوتا تو میں کب کا تمہیں وہاں بھیج چکا ہوتا۔ تم ان لوگوں کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے کی جو عظیم قربانی دینے لگی ہو، اس کا تمہیں اس ملک کو اور اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری زندگی برباد ہونے کے بعد کوئی دوسری تمہاری جگہ لے لے گی، اور برائی کا سلسلہ یوں ہی کامیابی سے جاری رہے گا۔ اسی لیے ان جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے انہیں سبق سکھانا اور پسپا کرنا ضروری ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتی ہو اسے
ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہاں، جو میں اب تم سے کرنے کو کہنے لگا ہوں مجھ سے ان کی ہار ضرور ہوگی۔ تمہیں میڈم اور شعیب جیسے لوگوں نے اس جال میں پھنسایا تھا جس سے نکلنے کے لیے تمہارے پاس ایک واحد آپشن بچا ہے، اور وہ ہے شادی۔ تمہیں شادی کرنی پڑے گی زورین، وہ بھی آج ہی۔ ارتضیٰ کی بات سن کر زورین نے ایک جھٹکے سے اپنا جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی لیے ارتضیٰ کے وجہ چہرے کو ششدر سی دیکھتی رہ گئی۔ ارتضیٰ نے اس کی سماعت پر دھماکہ کیا تھا جس کی وجہ سے اچانک ہی جیسے اس کی سماعت کے ساتھ ساتھ گویائی بھی چھین لے گئی، اور پھر اس سے پہلے کہ ارتضیٰ مزید اس سے کچھ کہتا کہ تبھی علاء روم میں داخل ہوئی۔ اگر مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کا سیشن ختم ہو چکا ہو تو باہر جائے اور بارات کی تیاری کرے۔ علاء نے ہاتھ میں تھامی ناشتے کی ٹرے زورین کے پاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے سرد سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے وہاں موجود کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا، مگر ارتضیٰ سمجھ گیا کہ اسے ہی سنایا گیا ہے۔ ابھی زورین سے اس کی مرضی پوچھنی ہے بھابی جان کہ وہ نکاح کے لیے راضی ہے نہیں۔ زارون نے شرارت سے ارتضیٰ کا چہرہ دیکھتے جواب دیا تھا، جو لب بھیج کر خاموش نظروں سے اب بیٹھا بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی زورین کے سامنے روانی سے بولتے اس کے بھائی کی بولتی بیوی کو دیکھ کر بند ہو گئی تھی۔ فکر مت کریں، زورین کی جو بھی مرضی ہوگی آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے گی۔ ابھی آپ سب فوراً سے پیشتر باہر جائیں۔ علاء نے اس بار ان سب کو گھورتے بھڑک کر کہا۔ مگر زیب نے بولنا چاہا، جاتے ہو یا نہیں؟ وہ زیب کو گھورتے اس بار سچ میں بھرنا کر آ گئی تھی، اور اسے جارحانہ انداز میں بڑھتے دیکھ کر زیب تیزی سے باہر بھاگا تھا۔ اس کے پیچھے سبھی لوگ سارون سمیت باہر دوڑ لگا دی تھی۔ سارن بھی خاموشی سے بھڑکی علاء کو دیکھتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بس ارتضیٰ محظوظ نگاہوں سے علاء کو دیکھتے نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ اسے بھائیوں پر بیوی کا انداز مزہ دے گیا تھا۔ اب کیا نظروں سے قتل کرنے کا ارادہ ہے مائی فائٹر جیٹ؟ ایسے مت دیکھو، نازک دل کا بندہ ہوں، تمہاری ان تیر برساتی نظروں کی تاب نہیں لا سکوں گا۔ ارتضیٰ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور علاء کے پاس سے گزرتے ہوئے سامنے بیٹھی اشال، زورین اور مشل سے نظر بچا کر علاء کے کان میں سرگوشی کرتا آگے بڑھ گیا تھا، مگر علاء اس کی شوخی کو سرے سے نظر انداز کرتے سر جھٹک کر روتی ہوئی زورین کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی تھی، جو اشال اور مشل کے بار بار ٹوکنے کے باوجود بھی چپ نہیں ہو رہی تھی، اور علاء کو سامنے دیکھ کر مزید شدت سے رو گئی۔ علاء نے گہری سانس کھینچتے ہوئے روتی ہوئی زورین کو اپنے ساتھ لگایا۔ چپ ہو جاؤ زورین، میں اس وقت تمہاری حالت سے اچھی طرح اندازہ لگا سکتی ہوں اور تمہارا درد بھی سمجھ رہی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ شادی کا فیصلہ ہی فی الحال تمہارے حق میں بہتر ہے۔ علاء نے اس کا سر سہلاتے سمجھایا، مگر زورین نے تڑپ کر اس کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے بے یقینی سے دیکھا۔ نہیں آپی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ جانتی ہیں میں اس وقت کس طرح کے حالات سے دوچار ہوں، اور اپنے جسم میں کسی دوسرے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرا کیا ہے، اکیلی جان ہوں، مجھے کچھ ہو بھی گیا تو مجھے رونے والا کون بیٹھا ہے؟ میرے نام نہاد اپنوں کے لیے تو میں جیتے جی مر چکی ہوں۔ پلیز آپی، آپ بھائی کو منع کر دیں، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اب مجھے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ نے اور ارتضیٰ بھائی نے میری جتنی مدد کی تھی اسے بہت جان کر مجھے سارن بھائی کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ کم سے کم میرے دل میں آج یہ گلٹ تو موجود نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے آپ اور باقی سب کو اتنی مصیبتوں کا سامنا ہے۔ آپ جو میری سب سے بڑی محسن تھی، انہیں ہی اپنے بابا، ارتضیٰ، سب لوگوں سے ملامت ملی، اور اب یہ شادی نہیں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے آپی۔ زورین کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ علاء سمیت اشال اور مشل کو بھی اس پر بے حد ترس آیا۔ زورین، پہلے تو تم چپ ہو جاؤ، پھر دھیان سے میری بات سنو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں سے بھاگنے کا خیال تو تم سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ تمہیں اب کہیں جانے نہیں دیں گے۔ تمہیں شاید پتہ نہیں، مگر ارتضیٰ اور سارن کے لوگ باہر سیکورٹی پر موجود ہے۔ اگر کچھ دیر پہلے زیبر یا ارقام تمہیں نہ بھی روکتے تو وہ لوگ تمہیں جانے نہیں دیتے، اور سمجھداری سے سارے حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنا ہے تمہیں۔ تم یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ جو لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں، اگر بالفرض تم ان سے بچ بھی جاؤ تو جہاں بھی جاؤ گی قدم قدم پر ایسے لوگ موجود ہیں۔ لڑکی کے لیے اس کی سب سے محفوظ پناہ گاہ وہ چھت ہوتی ہے جہاں وہ اپنے محرم کے ساتھ رہے، پھر وہ محرم باپ، بھائی، شوہر یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت تمہارے لیے شادی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک تحفہ ہے، ایک سنہرا موقع ہے جس کا فائدہ اٹھا کر تم اپنی زندگی کو ایک نئی سمت گامزن کر سکتی ہو۔ تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ زورین، بے شک وہ کسی کو اس کے حوصلے سے زیادہ نہیں آزماتا، یقیناً وہ اب تمہاری بھی ساری آزمائشیں ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ شادی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اپنی آزمائش پر کیے گئے صبر اور حوصلے کا بہترین انعام ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ بس تم اس کی ذات پر پورا یقین اور توکل رکھو۔ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تم نے کچھ دن پہلے خود کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا، مگر تمہارا اپنے حق میں لیا گیا فیصلہ سراسر غلط ثابت ہوا۔ اب خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کر دو، کیونکہ ہمارے لیے اس کے کیے گئے ہی فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ مگر آپ بھی، زورین نے کہنا چاہا۔ ارے اگر مگر چھوڑو یار، آج تمہاری شادی ہو رہی، مزے کرو، تھوڑی فریشنس لاؤ اپنے اندر۔ یہ کیا اشال کی طرح رو رو کر آنسو کی دریا بہائے جا رہی ہو؟ تم لوگوں کی جگہ میں ہوتی تو کبھی بھی ایسے نہ
کرتی۔ مشل جان بوجھ کر ماحول سے سنجیدگی کا ظاہر کرنے کے لیے چہک کر بولی، ہاں بالکل، تمہیں تو بے شرمی کا سرٹیفکیٹ منگنی والے دن ہی دے دیا گیا تھا۔ سامنے سب لوگوں کے سامنے زارون بھیا کے ساتھ چپک کر فوٹو لے رہی تھی۔ علیہ نے مشل کو گھورتے ہوئے کہا، بس، اور حویلی پہنچ کر اماں سے چپلیں مجھے کھانی پڑی کہ زارون بھیا کے فون سے سیلفی لینے کا شوشہ میں نے چھوڑا تھا۔ اب میں اماں سے کہتی کہ زارون بھیا اور میری پیاری مشل بھابھی دونوں کی ملی بھگت تھی۔ ارے تو کیا برائی ہے بھائی، اب بندہ اپنی منگنی پر اتنا تو خوش ہو ہی سکتا ہے۔ میں اس دن بہت خوش تھی، زارون میری اولین محبت ہے۔ ان کے ساتھ منگنی کا سن کر ہی مجھ پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے تھے، اسی لیے اپنی بے تحاشا خوشی کو میں ظاہر ہونے سے روک ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور صاف بات ہے کہ میں تو اپنے دل کو مار کر بالکل نہیں جی سکتی، نہ ہی زارون کو یہ پسند ہے، بلکہ اب تو بہت جلد ہی ہم دونوں منگنی شدہ سے شادی شدہ ہونے والے۔ کم سے کم تم تینوں کی طرح ہونناک صورت لے کر میں تو نہ اپنی سسرال جاؤں گی نہ میاں کے سامنے روتی شکلوں والی چڑچڑی دلہنیں، جیسے تم تینوں نے رو رو کر اپنی ان خوبصورت پوتھیوں کا ستیاناش مارا ہے نا، میں اپنی شادی پر ایسا تو بالکل نہیں کروں گی۔ اشال کا چہرہ دیکھا تھا مایوں پر کیا منظر تھا، نیلی پیلی صورت ہو گئی تھی۔ ارقام نے ویڈیو تک بنا ڈالی تھی اور مجھے تو ابھی بھی سوچ کر وحشت ہو رہی کہ ویڈیو کہیں مسٹر کنگ نے زر بھائی کو دکھا دی تو۔ مزے سے بولتی مشل نے بیڈ پر پھیل کر لیٹتے ہوئے ان تینوں کو چھیڑنے کے ساتھ اشال کو ڈرایا تھا، جو واقعی اس کی بات سن کر وہاں سے چہرے کے ساتھ مشل کو دیکھنے لگی، جبکہ علیہ کا دماغ اب مشل پر خراب ہونے لگا۔ ٹٹ بغیرتوں کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ شرم پروف ہو۔ بے شرم عورت مری چاہ رہی ہو شادی کے لیے، مگر سن لو، میں اب ارتضیٰ سے کہوں گی کہ مشل کو ایگزامز تک شادی بالکل نہیں کرنی، اسی لیے زارون بھیا کو کہے انتظار کرے۔ علیہ کی بات سن کر مشل اچھل پڑی اور اس کی حیرت سے پھٹتی آنکھوں کو دیکھ کر علیہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ کمینے لوگوں کی بھی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ خبردار علیہ کی بچی، اگر تم نے بھیا سے جھوٹ بولا تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ مشل تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی تھی، ساتھ ہی اس نے علیہ کی طرف کشن بھی اچھالا۔ جواباً علیہ نے بھی اس کے کشن سے پیٹنا شروع کر دیا تھا اور پھر روم میں طوفان بدتمیزی مچ چکا تھا۔ تبھی اشال جانتی تھی کہ اب یہ جنگ بنا کسی ملکی مداخلت کے رکنے والی نہیں ہے، تبھی وہ حفصہ بیگم کو بلانے باہر بھاگی تھی تاکہ وہ ان دونوں کو روک کر یاد دلا سکے کہ وہ جنگل میں نہیں، گھر میں موجود ہے۔ دراصل پورے خاندان مشل اور علیہ کی مثالی دوستی مشہور تھی، مگر ایک دنیا یہ بھی جانتی تھی کہ وہ دونوں بہت جب بھیڑنے پر آتی تھی تو ایک دوسرے کے ہاتھوں موجود ان کے بالوں اور تھپڑ کی صورت ایک دوسرے پر پڑنے والے ہاتھوں کو روکنے کا کام کسی دل کردے والے انسان کا کرنا پڑتا تھا، اور شال ابھی اتنی بہادر نہیں تھی کہ ان دونوں لیڈی گوریلاز کو ایک دوسرے سے چھڑانے کا رسک لے سکے۔ لنچ کا انتظام باہر ہوٹل سے کیا گیا تھا۔ زیب کا نکاح بھی کیونکہ دن میں ہونا طے پایا تھا، تو لنچ سے پہلے ہی جلدی نعمت مسجد سے قاضی صاحب کو بلوا کر سب مہمان کی موجودگی میں زیب اور زورین کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ مگر زیب کے ساتھ نکاح زورین کے لیے دوسرا حیرت کا زوردار جھٹکا ثابت ہوا، جو کافی دیر سے یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ ارتضیٰ اس کی شادی اپنے کسی جاننے والے بندے سے کروانا چاہ رہا ہے۔ نکاح کے وقت قاضی کی زبانی زیب شاہ کا نام سن کر اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ اس بندے سے شادی کیسے کر سکتی تھی جس کے ڈر، غصے اور خود کو گھورتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی جان نکل جایا کرتی تھی، اور اگر پہلے سے یہ بات جانتی تو علیہ کے ذریعے ارتضیٰ کے پاس صاف انکار پہنچا دیتی، مگر عین نکاح کے وقت قاضی کی زبانی جب اس نے زیب کا نام سنا تو ان کے دوسری بار پوچھنے پر علیہ اور انیلا نے زورین کا ہاتھ دبا کر اسے اپنی رضامندی دینے کا اشارہ دیا، اور مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق شدید بے بسی کے عالم میں اس نے بقول علیہ خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کر دیا تھا۔ بس اشال کی مایوں والی رات اس نے اس خوبصورت وجیح شخص کو بلا جھجک تب دیکھا تھا جب وہ اشال کے روم میں بہن کو اپنے گلے لگائے سب سے بے نیاز خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے بعد سے زورین نے اسے خود کو غصے سے گھورتے اور گرجتے اور برستے دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے تھپڑ بھی کھا چکی تھی، یعنی وہ واقعی بے حد غصے والا تھا۔ اب زورین کی شادی غصے والے شخص سے ہو گئی تھی، یہ سوچ اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ علیہ آپی، یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ مجھے پہلے بتا تو سکتی تھی کہ میرا نکاح ان سے کیا جا رہا ہے، میں تبھی منع کر دیتی۔ نکاح کے بعد اچانک زورین نے روحاں سی آواز میں کہا، جبکہ اس کے اطراف میں اس وقت سبھی بیٹھے ہوئے تھے اور وسیم کی بیوی صدف کے ساتھ خاندان کی باقی مہمان خواتین بھی موجود تھی۔ کیوں بھائی، میرے بھائی میں کیا برائی ہے زورین؟ اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ لڑکا لوگوں کو چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا، تمہیں تو مفت میں مل گیا ہے اور تم شکر کرنے کی بجائے رو رہی ہو۔ انیلا زورین کی روحاں سی آواز سن کر منہ بناتے بولی، نہیں نہیں آپی، میرا مطلب نہیں تھا، وہ واقعی بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ، مگر مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ زورین نے انیلا کی غصے بھری آواز سن کر گھبراتے جواب دیا۔ اسے سن کر وہاں بیٹھی سب خواتین کے کہکہوں نے اسے فوراً احساس دلایا کہ وہ گھبراہٹ میں کیا کہہ گئی ہے۔ ارے واہ، میرے اتنے سویٹ بھیا سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ میں چھوٹو کیوٹو لٹل زورین بھابھی، میں بھیا سے کہہ دوں گی کہ اب وہ آپ کو مزید نہ ڈرائے۔ اشال نے زورین کے گال کھینچتے لاڈ سے کہا، اور ایک بار پھر محفل زعفران زار بن گئی۔ سب کی ہنسی نے زورین کو خفت سے چہرہ جھکانے پر مجبور کر دیا۔ پھر لنچ کے بعد ہی علیہ نے
حفصہ بیگم کی ہدایت پر مہمان لڑکیوں میں سے ہی 2 لڑکیوں کو پکڑ کر زورین کے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگوانے کے لیے انہیں زورین کے پاس لا کر بٹھا دیا تھا۔ اس کا نکاح رخصت سب آج کے دن ہی ہو چکا تھا۔ اب اسے زیب کی نئی نویلی دلہن کی حیثیت سے اکرام اور عفا کی شادی میں شرکت کرنی تھی، اسی لیے حفصہ بیگم کی ہدایت پر علاء نے زورین کو تیار کروانے کا کام کیا تھا۔ ادھر مردوں میں زیب کے نکاح کے بعد تو ارتضیٰ کو جیسے سر کھجانے کی فرصت نہ ملی تھی۔ آج اکرام کے ساتھ اس کے دوسرے بھائی کی بھی شادی اچانک ہی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنے باقی بھائیوں کے لیے جو فرائض پہلے سے ادا کیے تھے اسے زیب کے لیے بھی پورے کرنے تھے، تبھی اس نے سب سے پہلے اکرام کے ساتھ زیب کے لیے بھی شہر کے مشہور ہوٹلز میں 2 سویٹس بک کروا دیے جہاں آج رات رخصتی کے بعد دونوں کپلز کو جانا تھا۔ اس کے بعد اس نے پاپا کے ساتھ اپنے آفس کا رخ بھی کیا تھا کہ آج کے دن اچانک ہی ان کی کنسٹرکشن کمپنی کو شہر کے پوش ایریا میں ایک ہاؤسنگ اسکیم بنانے کا بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا، جس کے سلسلے میں کلائنٹس نے اچانک ایک میٹنگ بلوائی تھی۔ میٹنگ میں اکرام کے ساتھ ارتضیٰ اور ازراء ارقم ملک کی موجودگی لازمی تھی، اس لیے ارتضیٰ نے بارات کی تیاری اور باقی سیکورٹی کے انتظامات کے ساتھ سویٹ کا چکر لگا کر اسے سجوانے کا کام زارون اور سارین وغیرہ کو دے دیا تھا۔ زیب کو اس نے سیف اور سعد اور عماد کے ساتھ سیلون روانگی کے ساتھ اپنا اور زورین کا برائڈل ڈریس لینے بھیج دیا تھا۔ ذوالفقار شاہ، افتخار شاہ اور طاہر شیرازی نے بارات کی ذمہ داری لے لی تھی اور مہمانوں کی دیکھ بھال وغیرہ کا کام کیا تھا۔ یہ شادی کا فنکشن شہر کے دوسرے سرے پر موجود ایک بڑے سے میرج ہال میں تھا۔ گاؤں سے آئے مہمانوں کے سوا شہر میں انوائٹڈ مہمانوں کی وجہ سے بارات میں جانے والوں کی تعداد اب بڑھ چکی تھی، اس لیے سب کو وقت پر گھر بلا کر بارات کے ساتھ ہی نکلنا تھا۔ یہ ذمہ داری کا کام تھا، اسی لیے ارتضیٰ نے یہ کام تینوں بزرگ کو سونپا تھا۔ ارتضیٰ سب کے حصے کے کام بانٹ کر تینوں بھائی اور باپ کے ساتھ 3 بجے آفس کے لیے نکل گیا تھا، جہاں سے اس کی واپسی شام 6 بجے ہوئی تھی، مگر واپس آتے سے دوبارہ ارحم صاحب اور ارقم ملک کے ساتھ عفا کے گھر بھاگنا پڑا کہ عین بارات سے 2 گھنٹے پہلے عفا کی دادی گھر میں پھسل کر گر گئی تھی اور وہ اپنا گھٹنا تڑوا بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھنے ہاسپٹل جانا ضروری تھا۔ وہ پورا دن کھن چکر بنا رہا، تبھی اسے علاء سے بات کرنے کا موقع بالکل نہیں مل سکا، جو اس سے واقعی بہت خفا تھے۔ آج کے دن ایک ساتھ وہ 4 کے 4 بھائی دلہا تھے۔ بھلے ہی ارتضیٰ اور ازراء سمیت زیب کی شادی بھی ہو چکی تھی، مگر گھر والوں نے تینوں کو اکرام والا ہی پروٹوکول دیا تھا۔ ارتضیٰ نے ازراء کی شادی میں دلہن کا بھائی بن کر شرکت کی تھی، مگر اکرام کی شادی میں دلہے کا بھائی تھا، اس لیے اکرام نے ارتضیٰ سمیت ازراء کی شیروانی بھی اپنے جیسی بنوا لی تھی۔ پھر زیب کو بھی اس نے عین وقت پر ڈیزائن اور کلر بتا کر اس کے لیے اپنے جیسا ہی ڈریس منگوایا تھا۔ علاء اور اشال کے لیے بھی آج کے دن کی شاپنگ نور اور شرینہ نے پہلے کی تھی۔ زورین کو بھی مہندی لگ چکی تھی اور حفصہ بیگم نے تینوں بہو اور بیٹی کے لیے شہر کے ایک بڑے پارلر سے بیوٹیشنز کو گھر پر بلایا تھا۔ اشال کے لیے علاء نے جو پلاننگ کی تھی اس کے تحت اشال کو نئے سرے سے دلہن کی طرح علاء نے خود ہی بیوٹیشن کے سر پر کھڑے ہو کر تیار کروایا۔ کاہی گرین اور گولڈن کے امتزاج سے سجے لہنگے پر گولڈن بوٹیوں والا گرین بڑا سا دوپٹہ۔ بیوٹیشن نے اشال کو مکمل برائڈل میک اپ بھی کیا۔ اس کی پھولوں سے گندھی چوٹی پر ڈھیروں گجروں کے ساتھ دوپٹے کو بھی پیشانی سے ذرا اوپر سیٹ کیا۔ ڈارک گرین پتھروں والے ٹیکے، جھومر اور میٹنگ سیٹ کے ساتھ علاء نے گرین پتھر سے سجی بالکل چھوٹی سی نوز رنگ اشال کی ناک میں پہنا دی تھی۔ ہاتھوں میں لہنگے کی میچنگ چوڑیاں اور پھولوں کے کنگن پہنے اشال جیسے کوئی آسمانی ہول لگ گئی تھی، جس کی تیز سفید رنگت اس ڈارک کلر میں کھلی پڑ رہی تھی۔ مشل کو بھی آج ذرا ڈھنگ سے تیار ہونا تھا، کیونکہ زیب بیوی کے ساتھ بھاوج کے لیے بھی اپنی پسند سے ایک خوبصورت سا ڈل گولڈن گاؤن لایا تھا، جو مشل کے خوبصورت سراپے پر سج کر اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ لمبے کھلے بالوں کو سمیٹ کر بیچ سے پف بناتے اس نے اپنے پف پر ہی دوپٹہ سیٹ کروا لیا تھا، باقی کھلے دونوں بالوں کو کندھے پر آگے تک ڈال لیا تھا، جو اس کے پیٹ سے بھی نیچے تک ڈالے تھے۔ گاؤن کی میچنگ جویلری اس کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی اور گولڈن چوڑیوں کا سیٹ اسے نور نے دے دیا تھا۔ کانوں میں موجود لمبے گولڈ پلس والے ایئرنگ اور پارٹی میک اپ کے ساتھ اس کی تیاری پوری ہو گئی تھی۔ خود علاء نے بھی ریڈ گولڈن رنگ کا پلس اور موتیوں کے کام سے بھرا ہوا شفون اور نیٹ کا گاؤن پہنا تھا، جس کا ڈیپ ریڈ شفون کا دوپٹہ اس نے ایک کندھے پر پن اپ کروا کے سر کے پیچھے حصے پر بندھے جوڑے پر سیٹ کروا لیا تھا۔ بالوں کو سائیڈ مانگ نکال کر ایک طرف پف دیا تھا اور پیشانی کے بیچوں بیچ بنا چین کے لگایا گیا اونچا اور بڑا سا ٹکا اس کے خوبصورت کتابی چہرے پر ہر بے حد جچ رہا تھا۔ ناک میں ریڈ اسٹون کی چھوٹی سی لونگ اور بند گلے کے گاؤن پر اس نے لمبی مالا والی پرلز کی جویلری پہنی تھی، جس کی 3 لیئرز اس کے گلے کے ذرا سے نیچے کی طرف شروع ہو کر سینے سے نیچے پیٹ تک جاری تھی۔ ڈیپ ریڈ اور گولڈن اسموکی آئی میک اپ کے ساتھ ڈیپ ریڈ لپسٹک میں وہ اشال کی طرح ہی مکمل دلہنوں کا روپ لیے ہوئے تھی۔ آج کی خاص الخاص اور ایمرجنسی میں بنی دلہن زورین کو بھی علاء کی ہدایت پر ڈارک مرون کلر لہنگے کے ساتھ دلہنوں کے مکمل اور مخصوص لوازمات سے سجایا گیا تھا۔
اس کی ساری شاپنگ زیب نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ اس کے سوا جس چیز کی کمی ہوئی تھی وہ اشال اور رلایا نے پوری کر دی تھی۔ ڈل گولڈن کام والا مرون لہنگے پر زورین کے لمبے بالوں کی چٹیاں بنا کر اس میں پھولوں کی کلیوں کو پرویا گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے دلہن ہونے کے ناطے اس کے بھاری کام والے دوپٹے کے ایک پلے کو گھونگھٹ کے روپ میں اس کے سینے تک سیٹ کیا گیا تھا۔ گھونگھٹ سے نظر آتے اس کے چہرے کو مکمل برائڈل میک اپ سے سجایا گیا تھا۔ ہونٹوں پر ڈارک مرون کھلتی ہوئی لپسٹک، میچنگ ٹیکا، جھومر اور جویلری کے ساتھ زورین کا سوگوار معصوم حسن اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ افسا بیگم سمیت مشل اور سب لوگ اس کی بلائے لیل ڈالی تھی۔ تینوں دلہنیں زورین اور اشال کی پرزور ریکویسٹ پر اپنے دلہوں کے بجائے ذوالفقار شاہ، حفصہ بیگم اور ارقم ملکہ اور ان کے بیگمات کے ساتھ ان کی گاڑیوں میں ہی جائی تھی۔ ان کی ضد انیلا کے ذریعے تینوں دلہوں تک بھی پہنچ چکی تھی، جس پر ان تینوں کا الگ الگ ری ایکشن تھا۔ اب مجھ سے دور رہنے کے لیے بھابھی جان اور زورین کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو میرے ساتھ اشال اور ازراق ملک، دیکھنا اب میں تمہارا کیا شر کرتا ہوں۔ اب تو شادی ہو کر میرے نکاح میں آ چکی ہو زورین شاہ، اس کے باوجود بھی اپنی اسی لاپرواہی، بے نیازی اور ہٹ دھرمی پر قائم ہو۔ دیکھتا ہوں اب کب تک مجھ سے بچو گی۔ اپنی شیروانی کے کالر کو سیٹ کرتے زیب نے آئینے میں خود کو دیکھ کر طنزیہ مسکراتے سوچا، مائی فیٹیجڈ، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ میں نے ڈانٹ کر اپنی زندگی خود سے خفا کیا تھا، اب میں ہی خود اپنے طریقے سے تمہیں بھی منا لوں گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ ارتجا نے اپنی خوبصورت آنکھیں فون کی اسکرین پر ٹکاتے مبہم سے انداز مسکرا کر کہا۔ اس کے فون کی اسکرین پر علایا کی دلہن کے روپ میں ایک خوبصورت سی تصویر سجی تھی، جس سے مخاطب ہوتے اس نے فون لاک کر کے اپنے ہاتھ میں اسٹائل سے تھاما اور سارم کے روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سارم، ہو گئے تیار تم؟ یہ پکس دیکھو، یہ صحابیہ کی پکس ہے جو میں نے کل اشال کی رخصتی سے پہلے انیلا سے کہہ کر چپ چاپ اس بچی کو بنا بتائے کھنچوائی تھی، صرف تمہاری وجہ سے۔ میں نے خاص طور پر انیلا کو یہ کام سونپا تھا، دیکھو اسے کتنی خوبصورت ہے، تمہیں ضرور پسند آئے گی، دیکھو اور بتاؤ مجھے۔ میں نے پکس تمہاری مما کو بھی بھیجی ہے۔ یہ لڑکی مجھے اور تمہاری مما کو پوری طرح بھا گئی۔ ابھی اس بچی کے باپ سے بھی بات کرنے جانا ہے، پتہ نہیں ان کا جواب کیا ہوگا۔ تمہارے لیے مجھے مزید ابھی پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ بارات میں شامل ہونے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا کہ کاٹن کے خوبصورت بلو کرتے شلوار پر وائٹ لینن کی واسکٹ پہنے نقص سے تیار ساحر شیرازی اپنا فون اٹھائے سارم کے روم میں چلا آئے۔ انیلا نے ابھی کچھ دیر انہیں یہ پکس سینڈ کی تھی، جنہیں دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ بنا موقع محل سے دیکھے وہ خوشی سے سارم کے پاس بھاگے چلا آئے، جبکہ وائٹ شیروانی اسٹائل کے کرتے شلوار میں اپنے خوبصورت بالوں کو آئینے کے سامنے سیٹ کرتے سارم نے پلٹ کر سخت خفگی سے باپ کو گھورا۔ وہ جتنا اپنے آپ کو وقت دے کر سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، سب لوگ اتنی تیزی سے اس کی شادی کا ٹاپک لے کر اس کے پیچھے پڑ چکے تھے اور اس کے تازہ ترین زخموں پر آتے کھرن اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کیا آپ سب کو میری شادی کی پڑ گئی ڈیڈ؟ کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے؟ میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ لوگ ہیں کہ مجھے مسلسل پش کر کے دوبارہ سے گرانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سارم نے جھنجلا کر کہتے ہوئے ساحر شیرازی کا ہاتھ پیچھے کیا تھا جس میں صحابیہ کی تصویر تھی۔ لیکن کب تک سنبھلو گے تم؟ تمہیں وقت دینے کا مطلب ہے مزید ایک لمبے عرصے تمہیں اس ٹوٹی فکری حالت میں دیکھنا، جو کہ اب میرے لیے ممکن نہیں۔ پچھلے 3-4 دنوں سے میں یہی کام کر رہا ہوں جو کہ میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے، انہیں نہیں کر سکتا میں مزید برداشت۔ ابھی مل کر آ رہا ہوں میں سب بچوں سے، اللہ ان کی خوشیاں سلامت رکھے۔ زیب، ارقام دونوں تم سے چھوٹے ہیں مگر آج دلہا بن کر اپنے اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سچی خوشیوں سے ان کے چہرے چمک رہے۔ بیٹوں کو دلہا بنے دیکھ کر ارقم اور بھائی جی دونوں کی دلی خوشی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو پھر مجھے خوشی دینے کا حق کیوں نہیں ہے؟ سارم، کیوں ترسا رہے ہو اپنے باپ کو؟ میں نے اس سے پہلے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا مگر اب تمہیں میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ میں تمہاری شادی زارون کے ساتھ ہی 1-8 مہینے کے اندر کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنا دماغ سیٹ کر لو اور پہلے تصویر دیکھو۔ ساحر شیرازی نے بیٹے کو صاف الفاظ میں سمجھاتے ہوئے صحابیہ کی پک سارم کے سامنے کی تھی۔ سارم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے فون ایک طرف کرنا چاہا مگر پورے فون کی اسکرین پر جگمگاتی اس خوبصورت تصویر پر سارم کی اڑتی پڑتی نظر پڑ ہی گئی۔ ساحر شیرازی نے فوراً سارم کے ہاتھ میں اپنا فون تھما دیا، جسے اس نے بڑے آرام سے تھام لیا اور شال کے پاس بیٹھی اس لڑکی کو بغور دیکھنے لگا۔ کالے حجاب کے حالے میں موجود دودھ سے سفید لڑکی، جس کے سرخ لبوں پر موتیوں کی لڑی جیسے دانتوں سے سجی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ کچھ دیر کو سارم اس کی اس خوبصورت مسکراہٹ کو گھور کر رہ گیا۔ برفانی بھالو، تم سڑکوں پر ننگ دھڑنگ ہو کر لوگوں کو مارتے پھرتے ہو۔ اچانک سے ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ چونک اٹھا۔ اب کیا ریگستانی اونٹ کی طرح گردن جھکا کر کھڑے ہو؟ اوپر دیکھو۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ تم کس قدر ذلیل و گرے ہوئے شخص ہو سارم شیرازی، میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کیسی گندی فطرت ہے تمہاری، تم جیسے بد فطرت انسان کو کسی گندے نالے میں جا کر ڈوب مرنا چاہیے۔ تم ایک گھٹیا، گرے ہوئے اور نیچ انسان ہو۔ صحابی کی تصویر دیکھتا جا رہا تھا اور اس کے کانوں مختلف موقعوں پر علایا کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے۔ ہاں، وہ ایک گھٹیا، نیچ تھا جس نے اپنی فضول حرکتوں کی وجہ سے اپنی اولین محبت کو کھو دیا، خود سے متنفر کر دیا، اور اب وہ نہ تو کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے قابل تھا اور نہ ہی مزید کسی کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف پہنچا سکتا تھا۔
پھر یہ اس کی محبت کے ساتھ دھوکہ بھی ہوتا اور بے ایمانی بھی کہ اس کا دل جس ہستی کے نام پر دھڑکتا تھا وہ بھلے ہی کسی اور کی ہو چکی تھی، مگر سارم نے اپنی ذات کو بس اس کے نام وقف کیا تھا۔ اب وہ نہ تو کسی کا ہو سکتا تھا اور نہ ہی اپنی ذات سے کسی کو کوئی خوشی دے سکتا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی سے فون دوبارہ باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میری طرف سے انکار ہے، اس نے باپ سے نظر چراتے صاف صاف لفظوں میں کہا۔ اسی وقت روم میں ارتضیٰ کی آواز گونجی تھی۔ کس وجہ سے انکار ہے؟ مجھے بھی اس انکار کے پیچھے چھپا ایک ویلڈ ریزن بتا دو۔ بے شک مجھے نہیں پتا کہ لڑکی کیسی ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اسے آپ ہی، اشال اور علایا وغیرہ نے، اماں نے بھی دیکھ رکھا ہے، اور ہاں مما نے بھی اسے ابھی دیکھ کر اوکے کر دیا۔ تقریباً سبھی لوگ اس لڑکی کو کر چکے ہیں، پھر تمہیں کس کوہ کاف کی شہزادی کا انتظار ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ باقی سب خواتین پھر بھی کہیں نہ کہیں چونک کر سکتے ہیں، مگر مما کبھی بھی تمہارے لیے کسی مناسب لڑکی کو پسند نہیں کر سکتی۔ پچھلے 2-3 سالوں سے تمہارے لیے لڑکیاں دکھ رہی ہیں اور ہزاروں لڑکیوں کو ریجیکٹ بھی کر چکی ہے، لیکن اس لڑکی کو انہوں نے بھی پہلی ہی نظر میں اوکے کر دیا، تو سمجھ لو انہیں یہ کتنی پسند آئی ہوگی۔ لیکن تمہارے اس انکار کے پیچھے کیا وجہ ہے سارم؟ کیا سمجھوں میں اسے؟ کالی شلوار پر مرون شیروانی پہنے، اپنے لونچے لمبے خوبصورت سراپے کے ساتھ سنجیدہ سا ارتضیٰ ایک ہاتھ میں اپنا فون تھامے سارم کے سامنے کھڑا اس سے اس انکار کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ بھائی مجھے وقت چاہیے، بہت وقت لے چکے ہو تم، اب مزید دیر مناسب نہیں۔ اظہر تمہاری عمر کا ہے، اس کی شادی ہو چکی، زارون بھی تمہارے ہم عمر ہے، اس کی عنقریب شادی ہونے والی ہے، زیب تم سے چھوٹا ہے، اس کا بھی آج نکاح ہو چکا ہے، تو تمہاری شادی بھی اب جلدی ہونی چاہیے۔ تم جانتے ہو مما کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اب بھی اپنے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے شادیوں میں شامل نہیں ہو سکی۔ کب تک تم انہیں صبرینہ خالہ اور دوسری ملازماؤں کے بھروسے رکھو گے؟ تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہاری بیوی بچوں سے شیرازی پیلس پھر سے آباد ہو جائے گا، مما کو کمپنی ملے گی، ان کی تنہائی دور ہوگی۔ تم سیف اور ڈیڈ مہینوں گھر سے باہر وقت گزارتے اس وقت مما کے بارے میں سوچتے ہو کہ وہ کیسے اپنا وقت گزارتی ہوگی۔ تمہاری شادی مما کے لیے وہ واحد خوشی ہے جس کے بعد ان کی آدھی بیماری اپنے آپ دور ہو جائے گی۔ ڈیڈ سمیت مما اور بابا کو وہ لڑکی پسند آ چکی ہے، اس کے سامنے مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے انکار کی اب کوئی حیثیت باقی رہ جاتی، سوائے اس کے کہ تم اگر کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ ہم صحابیہ کی بجائے اس سے تمہارا رشتہ پکا کریں۔ ارتضیٰ بھی ریلیکس سے کھڑا سارم سے پوچھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں بھائی، مگر وہ بولتے بولتے اچانک رکا۔ ٹھیک ہے، پھر ولیمے سے نپٹتے ہی میں چودھری الیاس سے بات کرنے ان کے گاؤں جاؤں گا۔ کل اشال کی بارات میں بابا ڈھکے چھپے لفظوں میں الیاس انکل سے تمہارے رشتے کی بات چھیڑ چکے ہیں۔ چودھری الیاس نے بھی کوئی منفی اشارہ نہیں دیا، تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی انکار نہیں ہوگا، اور بالفرض انہیں اعتراض ہوا بھی تو میں انہیں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا۔ یہی لڑکی اب بیوی کے روپ میں تمہاری زندگی میں شامل ہوگی، اس بات کے لیے تم اپنا مائنڈ سیٹ کر لو۔ زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس ایک ماہ ہے، ایک ماہ کے اندر بابا اور ڈیڈ تمہاری اور زارون کی شادی ایک ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو تمہیں مینٹلی اس کے لیے ریڈی رہنا ہے۔ اب تیار ہو کر نیچے آؤ۔ چلے ڈیڈ، آپ کو بابا نیچے بلایا۔ ارتضیٰ نے سارم کے دعا ہوتے چہرے سے نظر ہٹا کر اس کے پاس خاموش کھڑے سائے شیرازی کو دیکھا اور پھر انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے اپنے ساتھ باہر لے کر نکلتا چلا گیا۔ وہ واقعی دل سے چاہتا تھا کہ سارم اپنی زندگی میں آگے بڑھے، دل سے اپنی خوشیوں کو ایسے انجوائے کرے جیسے ارتضیٰ کے باقی بھائی کر رہے تھے۔ سارم کے ٹوٹے بکھرے روپ کی وجہ سے سائے شیرازی کی افسردگی بھی دیکھ رہا تھا، تبھی اس نے بھی سارم پر شادی کے لیے پریشر ڈالنا شروع کیا تھا۔ حالانکہ ایمانداری سے دیکھا جاتا تو سارم کو وقت ملنا چاہیے تھا۔ یہ بات ارتضیٰ کو بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر وہی بات کہ وہ اگر ابھی نہیں سنبھلتا تو زندگی بھر خود کو نہیں سنبھال سکتا۔ اس وقت ٹوٹے بکھرے سارم کو سمیٹنے والے ہاتھوں کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے جلدی جلدی اس کی شادی لازمی تھی۔ ارتضیٰ اس کے متعلق سوچتا ہوا نیچے زیب کے پاس چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے روم میں اکیلا کھڑا سارم ہارے ہوئے انداز میں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ علایا، اس کے لفظوں سے سرگوشی کی صورت نکلا۔ علایا نہیں، مسز علایا ارتضیٰ ملک، وہ ارتضیٰ بھائی کی بیوی اور تمہاری بھابھی جان ہے۔ سارم شیرازی، وہ اب علایا نہیں، صرف تمہاری بھابھی ہے۔ اس کے اندر سے کسی نے چیخ چیخ کر اسے باور کرایا، تب اس نے کانوں پر ہاتھ رکھتے زور سے آنکھیں بند کی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تمام مہمان وقت پر آ گئے تھے، اسی لیے بارات روانہ ہو چکی تھی۔ دلہا بنا ارکام کے ساتھ سیف کے سوا باقی 3 فریش دلہا بھی موجود تھے۔ دارو نے لڑکے منہ کے ساتھ سارم کے سوا تمام بیچلرز کو اپنے ساتھ لے لیا۔ سارم عین وقت پر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ارکم ملک نے اپنے ساتھ نور شرینہ، علایا اور اشال کو لیا تھا۔ ذوالفقار شاہ کے ساتھ حفصہ بیگم اور ان کے دونوں بہویں موجود تھیں۔ ارحم ملک سائے شیرازی دونوں افتخار شاہ کے ساتھ موجود تھے۔ سبھی گاڑیاں آگے پیچھے روانہ ہو چکی تھیں اور 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ بارات کا استقبال بہترین انداز میں کیا گیا، پھر اندر داخل لیتے ان سب کو سامنے بنے 2 اسٹیجز دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ ایک اسٹیج پر ایفا اور ارکام کا نام جگمگا تھا، جبکہ دوسرے اسٹیج کو زورینہ اور زیب کے لیے سجایا گیا تھا۔ یہ سب یقیناً ایفا کی خواہش پر کیا گیا تھا۔ وہ سب قیاس لگاتے اندر چلے آئے۔ مکس گیدرنگ تھی، اسی لیے سب لوگ سامنے ہال میں پڑے خوبصورت صوفوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔
گھر کے خواتین ایفا سے ملنے برائڈل روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایفا کو تیار کیا جا چکا تھا۔ تمام مہمان خواتین باری باری اس سے مل کر پیار کرتی باہر چلی آئی تھی۔ پھر گھر کی خواتین کا نمبر آیا، جن میں ساری بزرگ خواتین نئی نویلی دلہن ایفا سے مل کر اسے پیار کرتی دعاؤں سے نوازتی باہر نکل گئی۔ اب روم میں ایفا کی 2 کزنز کے ساتھ تینوں دلہنیں اور مشل موجود تھی۔ سب کے باہر جاتی سب سے پہلے چہکتی شال جا کر دلہن بنی ایفا کے گلے لگی۔ ایفا کے لیے آج کے دن کا ڈریس ارقام اپنی پسند سے لایا تھا۔ مسٹر کنگ کی کوئین تو آج واقعی اصل والی کوئین لگ رہی ہے بھابی جان۔ ارے ہاں، میری چھوٹی کیوٹ سی بھابی سے تو مل لو۔ ہماری پیاری چھوٹی سی بھابی نے میرے سر سے زیب بھیا کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا اتنا بڑا بوجھ ایک ہی جھٹکے میں اتار پھینکا۔ تھینکس مائی کیوٹو بھابی۔ ایشان نے علایا کے ساتھ کھڑی چیختی سٹپٹاتی زورین کو اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر چومتے ہوئے چہک کر کہا۔ اس کے انداز پر سب ہنسنے لگے تھے۔ ایفا نے بھی زورین کو مبارکباد اور گلے لگایا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں زورین، اللہ نے تمہیں اتنی بڑی خوشی سے، اتنی بڑی آزمائش سے نکال کر ایک بہترین ہمسفر عطا کیا ہے، اس لیے اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ اللہ تمہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور جلدی سے ہماری مشل کو بھی تمہاری جٹھانی بنا کر تم پر مسلط کر دے۔ ایفا نے زورین کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی مشل کو چھیڑا تھا، جو اس کے بات سن کر منہ بنانے لگی۔ اس کی شادی تو بہشت میں ہی ہوگی، اب مجھے دنیا میں تو امکان نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ نے جان بوجھ کر چھیڑا تھا اسے۔ تمہارے منہ میں خاک، میری شادی بہشت سے پہلے اسی دنیا میں ہوگی۔ آج اڑتی پڑتی خبر ماں بدولت کے کانوں میں پڑی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر میرے ساتھ دلہن بننے کی سعادت محترمہ صحابیہ الیاس کو ملنے والی ہے۔ میں نے اپنے انہی کانوں سے تایا جان کو بابا سے کہتے سنا ہے، مسٹر سارم شیرازی کے لیے صحابیہ کا نام فائنل ہو چکا ہے۔ مشل کی اطلاع نے ہی دھماکہ تھی جو عین علایا کے سر پر ہوا۔ تبھی وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مشل کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، میری شادی کا سن کر تمہاری آنکھیں کیوں پھٹ گئی؟ صحابیہ کے لیے سالم کو چنا گیا، علایا نے زیر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اچانک کل سائے شیرازی کے سامنے کہے گئے جملے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ بقول آپ کے سالم اچھا بھائی، بیٹا اور دوست ہوگا، مگر کبھی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ جو شخص کسی عورت کی عزت نہیں کرتا وہ بیوی کی بھی عزت نہیں کرتا۔ علایا کے کانوں میں گونجتی اپنی ہی آواز اس کا جیسے مذاق اڑانے لگی تھی کہ تبھی باہر سے اسے عماد بلانے آ گیا۔ ارتضیٰ نے اسے باہر بلایا تھا۔ وہ ابھی ارتضیٰ کے کال کرنے پر بمشکل اپنے تڑپتے دل کو سنبھالے ہوٹل پہنچا تھا۔ سامنے اسے ارتضیٰ کھڑا دکھائی دیا، جس نے اس سے اتنی دیر کی غیر حاضری کی وجہ پوچھنے کے بعد اس سے ہال کی خوبصورت ڈیکوریشن اور ایفا کے چچا کی طرف سے کیے گئے باراتیوں کے لیے بہترین انتظامات پر بات کرنی شروع کی تھی۔ بے دلی سے کھڑا ارتضیٰ کی باتوں کے جواب ہاں میں دے رہا تھا کہ تبھی شرینہ ارتضیٰ کے پاس آ کر اس کے کان میں کچھ کہہ کر دوسری طرف چلی گئی، اور ارتضیٰ نے اس بات میں سے ہلاتے پاس کھڑے عماد کو آواز دے کر اسے اندر علایا کو بلانے کہا۔ عماد سر ہلاتے اندر چلا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں ریڈ گاؤن میں دلہن کی طرح سجی سنوری علایا نے ارتضیٰ کو سارم کے پاس کھڑے دیکھ کر دور سے اسے آواز دی تھی۔ ارتضیٰ پلٹ کر اس کے پاس چلا گیا، جبکہ سارم کی نظریں بھی علایا پر پڑ چکی تھی، پھر واپس پلٹنا بھول گئی۔ اس حور جیسے سراپے والی لڑکی کو دیکھ کر ایک بار پھر سارم کا دل کرلانے لگا۔ لاکھ خود کو بہلانے کی کوشش کرتا رہتا، مگر اس کے لیے عمر اتنا ہی مشکل تھا جیسے سانسوں کے بنا زندہ رہنا۔ واقعی بہت مشکل تھا اس ساحرہ کے سحر سے بچ نکلنا، مگر خود پر ضبط بھی لازم تھا۔ تب اس نے علایا کے چہرے پر ٹکی اپنی نگاہیں فوراً جھکا لی۔ شام سے ویسے اس کا دل درد کا پکا پھوڑا بنا ہوا تھا۔ مزید علایا کے اس خوبصورت سروپ کو دیکھ کر دل کے ساتھ وہ خود بھی مرغ بمثل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اذیت تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہو گئی۔ اپنی پلکوں پر ٹھہری نمی کو چپکتے فوراً باہری دروازے کی طرف بڑھا اور ہوٹل سے نکلتا چلا گیا۔ اسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی جو اس کے روتے تڑپتے اور غم سے پھٹتے دل کو سنبھالنے میں اس کی مدد کرتا، مگر ایسا کوئی بھی سہارا اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ تبھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی تیز ترین ڈرائیو کرتا سب سے پہلے اپنے بنگلے پر پہنچا، اور تن پر موجود اس خوبصورت سفید شیروانی کرتے شلوار سے نجات حاصل کر کے اپنے مخصوص حلیے میں آ چکا تھا۔ اس نے جینس شرٹ زیب تن کر لی۔ آج اپنا غم غلط کرنے کے لیے اس نے خود پر لگائے ضبط کے تمام پہروں کو توڑنے کا ارادہ کر لیا۔ آج وہ کھل کر اکیلے اپنے غم کا ماتم کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے بنگلے سے آندھی طوفان کی طرح باہر نکلتے وہ ایک بار پھر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، سیدھا شہر کے ایک مشہور کلب کی جانب گامزن ہو چکا تھا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح موجود ارباز بھی اپنی گاڑی لے کر سارم کے بنگلے سے نکلتا چلا گیا تھا کہ باقی سیکورٹی بھلے ہی ملک ہاؤس اور میرج ہال میں موجود تھی، مگر باس کے حکم کے مطابق سارم کو سیکیور کرنے کی ذمہ داری ارباز اور اس کے بندوں کی تھی۔ وہ کلب کے ایک کونے میں بیٹھا خاموشی سے اپنے شغل مصروف تھا۔ علایا کے دور جانے کے بعد اس کے لیے زندگی ویسے بھی کسی کام کی نہیں رہی تھی، گو کہ وہ شادی سے پہلے بھی اس کی نہیں ہو سکی تھی، بلکہ اس کی محبت بھی ایک طرفہ ہی تھی، مگر ایک آس اور ایک امید تھی کہ وہ علایا کو کسی بھی طرح راضی کر کے اپنے بنا ہی لے گا، مگر پھر ارتضیٰ علایا کی شادی کے بعد اس کی یہ آس بھی ختم ہو گئی تھی۔ علایا سے دوری سے کوئی کبھی حاصل نہ کر پانے کی تڑپ اور بے بسی نے سارم کو اذیت کی انتہائی حدوں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا، بالکل بھی نہیں سنبھل پا رہا تھا، اور اس پر مستعد کہ
یہ کہ اچانک سے اس کی شادی کا شوشہ اس کے اندر دن بدن جو جلن کھولن بڑھ رہی تھی، اس پر آج اس کی شادی کے نام کا پیٹرول ڈال کر اس جلن اور کھولن کو دیکھتی ہوئی آگ میں بدل دیا گیا تھا۔ اسی جلتی آگ کو بجھانے کے لیے اس حرام چیز کو بھی منہ لگا چکا تھا جس کے بارے میں پہلے سوچتے ہوئے اسے کراہیت آتی تھی۔ اس نے ارقام اور زیب کی شادی کی فکر کی تھی، نہ ہی ڈیڈ، بھائی یا بابا کے بارے میں سوچا تھا کہ وہ سب اس کی غیر موجودگی پر اس سے ہزاروں سوال کریں گے۔ انہیں اپنی حالت کے بارے میں کیا بتائے گا، کیا کہے گا ان سے کہ اس نے اس حرام چیز کو منہ کیوں لگایا۔ اس نے کچھ نہیں سوچا، سب بھلائے ہوئے تھا۔ یہ اسے یہاں آئے کافی دیر ہو چکی تھی، تبھی کافی دیر سے باہر اس کے لیے منتظر کھڑے ارباز کو اندر آنا پڑا۔ سارم کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ ساجد اور کلیم بھی تھے، مگر سارم ان سب کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح بھڑک اٹھا اور ان تینوں کو بری طرح ڈانٹ کر اتار کر بھگا دیا۔ اسی لیے ارباز نے تھک ہار کر زارون کو کال کی اور اسے فوراً کلب بلا لیا۔ زارون بھی بنا تاخیر کیے ارباز کی کال سنتے ہی شادی کا فنکشن چھوڑ کر بغیر کسی کو بتائے اس کمینے سارم کو لینے کلب پہنچا تھا۔ ارباز اور کلیم وغیرہ باہر ہی کھڑے تھے۔ زارون انہیں باہر سے ہی واپس جانے کہتا خود اندر چلا آیا۔ سارم کمینے آج یہ کارنامہ بھی انجام دے دیا، شراب سے بھی ناتا جوڑ لیا تو نے۔ ویسے اب کب تک پیوگے بیٹا، چلنا نہیں ہے کیا؟ سارم کے پاس آتی صوفے پر اس کے برابر بیٹھتے پوچھنے لگا۔ کیوں آئے ہو زارون؟ چلے جاؤ، میں خود آ جاؤں گا۔ وہ بیزاری سے بولتا ہوا بادھی ہو چکی شراب کی بوتل کو منہ سے لگا چکا تھا۔ شرافت سے چل کمینے، بس بہت پی لی۔ بابا کو اور بھیا کو ابھی تک میں نے نہیں بتایا کہ تو یہاں بیٹھا یہ زہر اپنی رگوں میں اتارنے میں لگا ہوا ہے، ورنہ میری جگہ ان دونوں میں کوئی ایک خود یہاں تجھے لینے آتا۔ ساحر چچا سے بھی نہیں کہا، انہیں تجھے دیکھ کر بس افسوس ہی ہونا ہے۔ شادی میں جانے والی تیری حالت نہیں ہے، اب سیدھا گھر ہی جانا پڑے گا۔ چل، بہت دیر ہو گئی۔ میں نے ارباز لوگوں کو بھی اپنی گاڑی لے کر گھر واپس بھیج دیا ہے۔ زارون اس کے ہاتھ سے بوتل کھینچ کر ٹیبل پر پٹکتے ہوئے بولا، اسے زبردستی ساتھ لے کر باہر نکلا۔ پھر سارم کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ساتھ ہی سارم کے بنگلے کی طرف چل پڑا، مگر کلب سے کچھ دور ہی روڈ پر زارون کی گاڑی بند ہو گئی۔ شٹ، اسے ابھی بھی خراب ہونا تھا۔ رکو، میں ارباز کو کال کر کے دوسری گاڑی منگواتا ہوں۔ زارون نے کئی بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے آخرکار جھنجلا کر گاڑی کے اسٹرنگ پر ہاتھ مارا تھا، پھر ارباز کو کال کرنے لگا۔ کیا ضرورت ہے دوسری گاڑی منگوانے کی؟ اسی گاڑی میں سو جائیں گے یار، کیا کرو گے گھر جا کر؟ آج رات روڈ پر ہی بسر کرتے۔ سارم بیزاری سے بولتا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ زارون اس کے مشورے کو نظر انداز کرتے ارباز کو اپنی لوکیشن بتانے لگا تھا۔ یہ شہر کا پوش علاقہ تھا جہاں ایک دوسرے سے کئی فاصلوں پر بنے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ اس علاقے میں شہر کے آدم بیزار اور نکچڑی عوام رہائش پذیر ہے۔ جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی وہیں دائیں طرف ایک بے حد خوبصورت بڑے سے بنگلے کا دروازہ تھا جس پر کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ سارم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، تبھی اچانک اس بنگلے کا دروازہ کھلا۔ ایک چھوٹے سے 9-10 سال کے لڑکے کے ساتھ ایک عورت یا لڑکی مکمل پردے میں تیزی سے باہر نکلی۔ وہ عورت تھی یا لڑکی سارم کو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اس نے ٹینٹ جیسے کالے عبائے پر بڑا سا گھٹنوں تک آتا کالا حجاب لیا ہوا تھا، چہرے پر لمبی سی کالی نقاب تھی جس سے بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ سارم نشے سے بند ہوتی آنکھوں سے اس نمونے کو دیکھا جو مکمل پردے میں ایک انسان کی جگہ کوئی بدروح لگ رہی تھی۔ بچے کا ہاتھ تھام کر تیزی سے دائیں طرف بھاگ رہی تھی۔ سارم کے دیکھتے ہی دیکھتے اسی بنگلے سے 4-5 مرد باہر نکلے۔ وہ رہی، پکڑو اسے، اگر یہ گاؤں پہنچ گئی تو اس کا باپ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ مرد بولتے تیزی سے اس لڑکی یا عورت کے پیچھے لپکے تھے اور کچھ ہی قدموں کے بعد اسے جا لیا۔ چھوڑو ہمیں، چھوڑو شیطان، ہمارے بابا کو پتہ چل گیا تو تمہیں پھانسی پر چڑھا دیں گے، چھوڑو۔ لڑکی یا عورت زور سے چیختی، اس کے ساتھ موجود بچے کو بھی ایک بندے نے دبوچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، مگر بچے نے شاید اس بندے کے ہاتھ پر زور سے کاٹا تھا، تبھی اس بندے نے بلبلا کر بچے پر گرفت ڈھیلی کی اور بچہ اس کی گرفت سے نکل کر آگے بھاگا تھا۔ پھر بچے کی نظر سارم پر پڑی۔ انکل ہمیں بچائے، وہ میری آپی ہے، یہ لوگ انہیں اندر لے جا رہے ہیں۔ اندر پھپھو نہیں ہے اور پھپھو کے بیٹے آپی کو مار رہے، انہیں بچائے۔ بچہ نشے میں دھت گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے سارم سے بولا، مگر سارم بے حوصیوں کی طرح اس بچے کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے سامنے چلنے والا تماشا دیکھنے لگا تھا، یعنی اس ٹینٹ جیسے بائے مقید وہ عورت نہیں لڑکی تھی جو اس بچے کی بہن تھی۔ بچہ سارم کی طرف سے مایوس ہو کر بھاگتے گاڑی کی پچھلی طرف کھڑے زارون کے پاس گیا تھا۔ تب تک وہ مرد اس لڑکی کو اس کی شدید مزاحمت کے باوجود گھسیٹ کر اسی گھر میں لے جانے لگے تھے، مگر تبھی سارم کی نظر زارون پر پڑی تھی جو اس لڑکی کو بچانے ہیرو بن کر ان بندوں کو مارنے پہنچ گیا تھا۔ سارم جانتا تھا کہ زارون ارتضیٰ ذوالفقار صاحب کا ٹرینڈ اسٹوڈنٹ تھا، بڑی آسانی سے ان بندوں کو قابو کر لیتا، اور واقعی زارون نے منٹوں میں ایک کے بعد ایک ان 4-5 بندوں کی زبردست دھلائی کرنے کے بعد انہیں سڑک پر پھینک دیا تھا۔ مگر پھر اچانک ہی گھر کا بڑا سا گیٹ کھولتے ہوئے ایک اونچا لمبا سا لڑکا اپنے جیسے ہی 2 اونچے لمبے براؤن کتوں کے ساتھ باہر آیا اور حیرت سے سڑک پر پڑے اپنے بندوں اور ان کے بیچ پر پرسکون سے کھڑے زارون کو دیکھتے ہوئے آگ بگل ہو گیا۔ کیز زیک گو،
وہ لڑکا زارون کو قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھاڑا اور اپنے ہاتھ موجود دونوں کتوں کی زنجیر چھوڑ دی۔ کتے مالک کا آرڈر ملتے ہی زارون پر جھپٹ پڑے۔ زارون جس نے ان مردوں کا مقابلہ تو بڑی آسانی سے کر لیا تھا مگر کتوں سے لڑنے کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا، تبھی وہ شدید مزاحمت کرتے ہوئے کتوں کے ساتھ بھی ہاتھ پاؤں چلاتے لڑ رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی اور بچہ ایک جگہ کھڑے خوف سے لرز رہے تھے۔ پور زارون بلا وجہ دوسروں کے پنگوں میں پڑنے لگتا ہے۔ سارم نے تعصب سے نفی میں سے لے جاتے ایک گہری سانس بھری اور اپنی گاڑی میں رکھی گن نکال کر سامنے موجود دونوں کتوں کا نشانہ لے کر ایک کے بعد ایک گولی ان کتوں کے سر پر ماری تھی۔ دونوں کتے زور سے اچھلتے ہوئے زمین پر جا گرے۔ ان کے سر سے خون کا فوارہ ابلا تھا جس کے چھینٹے زارون اور اس کے لڑکے سمیت پیچھے دیوار تک گئے تھے۔ کتے زور زور سے آوازیں نکال کر فڑفڑاتے ہوئے کچھ ہی دیر میں ٹھنڈے ہو گئے تھے، جبکہ ان کا مالک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے خون میں نہائے کتوں کو دیکھنے لگا۔ ساتھ اس نے گردن گھما کر اپنی طرف آتے زارون کو دیکھا۔ زارون نے بھی نفی میں سے ہلاتے ہوئے اپنے اس بلا کے خوبصورت دوست کو دیکھا جس کی سرخ و سفید رنگت بلیک شرٹ اور بلیک جینز پر قیامت لگ رہی تھی۔ پھر اس کی قاتلانہ سرد ٹھہری ہوئی مسکراہٹ جو پہلے بھی بہت لوگوں کو دیکھنی نصیب ہوتی تھی مگر اس کے ہونٹوں کو تبھی چھوتی تھی جب وہ اپنے سامنے والے بندے کی بینڈ بجانے کا پورا پکا ارادہ کر لیتا۔ اپنے گولڈن ہائی لائٹڈ بالوں میں ہاتھ پھرتا ہوا کتوں کے مالک کے پاس چلا آیا تھا۔ کتے تو مر گئے، اب ان کے مالک کی باری ہے، سارم نے کہتے ہوئے ایک زوردار پنچ لڑکے کے منہ پر مارا تھا۔ وہ بندہ سڑک پر جا گرا۔ اب سارم نے گن کا رخ اس کی طرف کر دیا تھا جو اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر سہم گیا۔ دیکھو تم ہمارے پرسنل میٹر میں مت بولو، یہ لڑکی میری منگیتر ہے اور گھر سے بھاگ رہی ہے۔ بندہ بچاؤ کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتا بولا، نہیں یہ جھوٹ ہے، ہم اس کی منگیتر نہیں، یہ ہمارے پھپھو کا بیٹا ہے، ہم تو یہاں بس اپنا لاسٹ پیپر دینے کے لیے ایک دن کو آئے تھے مگر یہ خدا کا قہر ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے، شیطان صفت انسان ہے، ہمیں گاؤں پہنچا دے، تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے یا پھر ہم تمہیں اپنے بابا کی بندوق سے گولی مار دیں گے۔ جو حال ان کتوں کا ہوا ہے وہی حال تمہارا نہ کیا تو کہنا، اور اگر نہ مار سکے تو تمہارے لیے بد دعا تو ضروری کرے گے۔ ہمیں تم نے بری نیت سے دیکھا ہے، ان مکروہ ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی ہے، اللہ نے چاہا تو تم فالج سے مرو گے۔ ایک طرف کھڑی اس باپردہ لڑکی کی باریک مترنم آواز میں دی جانے والی بھڑکے سن کر زارون مسکرا دیا، جبکہ سارم نے آنکھیں سکیڑ کر لڑکی کو سرتاپا دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی کالے گلوز تھے۔ کمال ہے، اتنی پیکنگ کے باوجود اس نے تمہیں دیکھ بھی لیا، اور نہ صرف دیکھ لیا بلکہ اس کی نیت بھی تم پر خراب ہو گئی۔ سارم بھویں اچکاتے تعجب سے بولا تھا، جبکہ اس کے پاس کھڑا زارون تعصب سے سارم کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ارباز کو کال کرنے ایک طرف چلا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم شرعی پردہ کرتے ہیں، کسی غیر مرد نے ہمیں کبھی نہیں دیکھا اور اس نے بھی نہیں دیکھا، بلکہ شیطان تو یہاں رہتا بھی نہیں، نہ جانے کیسے اچانک چلا آیا۔ آپ ہمارے بابا جان کو کال کر دے پلیز، اس نے ہمارا فون بھی توڑ دیا، خدا نے چاہا تو اس کے ہاتھ بھی ایسے ہی ٹوٹیں گے۔ بھڑک کر بولی تھی، نمبر کے بنا کیسے کال کروں؟ کیا ہواؤں میں تمہارے بابا کا نمبر تیر رہا ہے؟ نمبر تو بتاؤ۔ سارم جھنجلا کر بولتے ہوئے اپنا فون لینے گاڑی کی طرف جانے لگا تھا کہ تبھی سارم کے پاس کھڑے لڑکے نے سارم کا دھیان بڑھتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے برق رفتاری سے گن چھین کر پاس کھڑے بچے کے سر پر گن رکھ دی تھی۔ عبداللہ! بچے کے سر پر گن دے کر لڑکی زور سے چلائی تھی۔ سارم پلٹ کر اس گھبرائی بکھلائی اور جذباتی سی لڑکی کو صدمے سے دیکھنے لگا تھا۔ 14ویں صدی کا عجیب و غریب نمونہ 21ویں صدی میں نہ جانے کہاں سے چلا آیا ہے، زیر لب بڑبڑایا تھا۔ جاری ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چودھری الیاس کی بیٹی ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ چلیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔